میرا اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ وہ العلیم بھی ہے، وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک، آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں تو اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں کہ اے اللہ، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں، اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی درخواست لے کر اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو حیران کر کے بنائی لے جاتی ہے۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے، پھر اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے گا جو تم سے لے لیا گیا تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ قرآن سے زیادہ تسلی بخش اور پرسکون کوئی چیز ہے اس دنیا میں۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اسی لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ ہر بار آزمائش سے گزار کر اپنی رحمت پر حیران کر دیتا ہے۔ وہ تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ وہ کن سے ہے، سب ٹوٹے دلوں کی امید، دیری میں بھی خیر ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔
غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو یوں کہا کرو ہو کہ اے اللہ پاک، تو سب جانتا ہے، مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے میرے رب، میرے گناہ کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے۔ میرے رب تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے میرے اللہ، گناہ گار بشر ہوں، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا اللہ ہے۔